السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ امید کرتی ہوں کہ خیریت سے ہوگی اور اپنے ہر ناممکن وسوسوں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتی ہوگی، کیونکہ سوالات تو آپ کے دل میں ضرور آتے ہیں، کیونکہ آپ کے راستے بالکل ناممکن ہو چکے ہوتے ہیں اور آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ کہاں جائیں، کیا کریں اور کس سے مدد لیں اور کیا کرنا ہے۔ تو سمجھ جانا، اللہ آپ کی آزمائش لے رہا ہے، اور بے شک آپ کی آزمائش بہت مشکل ہو جاتی ہے جب کوئی بھی معاملہ ناممکن سا دکھنے لگتا ہے اور آپ کی مسلسل دعائیں بھی کچھ کام نہیں کر پا رہی ہوتی ہیں، تو آپ خود کو تنہا محسوس کرتے ہیں، کیونکہ آپ کو اس بات کا علم نہیں ہوتا ہے نا کہ آپ جس چیز کے لیے اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ آپ کو وہ چیز نوازے گا یا نہیں، یا اللہ آپ کے نصیب میں وہ چیز لکھے گا یا نہیں۔ اور یہ خوف کو آپ خود پر مسلسل طاری کر لیتے ہیں، اور آپ کو یہ خوف ہوتا ہے کہ اتنی محنت، اتنے سال، اتنا طویل انتظار کرنے کے بعد خالی رہ گئے تو پھر کیا فائدہ۔ لیکن کیا اللہ تعالیٰ کا یہ نظام آپ نہیں جانتے؟ اللہ تعالیٰ جب کوئی شخص دعا کے سفر میں آتا ہے، آزمائش میں آتا ہے، تو اللہ اسے اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اللہ تعالیٰ اسے اشارے دینا شروع کرتا ہے، اس کی صحیح رہنمائی کرتا ہے، اس کو نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ وہ قائم رہے، ہمت میں رہے، ہمت نہ ہارے۔ آپ درد کے امتحان سے گزرتے ہیں، اللہ آپ کو ایک پلاننگ کے تحت اس امتحان میں ڈالتا ہے۔ یہ جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ یہ کس امتحان میں ڈال دیا گیا ہے، جہاں نہ کوئی راستہ ہے نہ منزل، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے، وہ اللہ اشارے اور نشانیاں دکھا رہا ہوتا ہے، لیکن آپ غور نہیں کر رہے ہوتے، اور اللہ آپ کو نشانیاں واضح کرتا ہے کہ وہ آپ کو آپ کی پسندیدہ چیز سے ملانے والا ہے۔ یہ دعویٰ بہت مشکل ہے کہ اللہ ہمیں ہماری پسندیدہ چیز سے ملوا کر ہی رہے گا، لیکن قرآن بھی تو اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ اس چیز کی دعا کرنا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ آپ کو اس چیز سے نوازے گا، اور ایک خاص نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس چیز کی دعا میں اللہ آپ کا دل لگا دیتا ہے اور سکون ملتا ہے اس کو اپنی دعاؤں میں مانگ کر، اور اس کی گواہی قرآن کے سورہ روم میں بھی ملتی ہے، جہاں اللہ فرماتا ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان کی طرف آرام پاؤ، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھی۔ بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور جب اللہ خود یہ بتا رہا ہے اور توجہ دلوا رہا ہے کہ تو پھر اگر تمہارا جوڑا اس سے ہی ہے تو پھر اللہ ضرور ملوائے گا، بس توکل رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اکثر ہم ہمت ہار جاتے ہیں، اور جب ہمیں اس کی طرف کوئی راستہ نہیں دکھتا تو ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ کہیں ہم غلط چیز کی طلب میں مبتلا نہیں، کیا واقعی اللہ نے اس انسان کو میرے نصیب میں لکھا بھی ہے یا نہیں؟ اور یہ سوال آپ کو گمراہ کر دیتا ہے، کہیں آپ صحیح چیز مانگ بھی رہے ہیں یا نہیں۔ اور یقین مکمل ہو تو اللہ محبت ادھوری نہیں رہنے دیتا ہے۔ جب لوگوں کی تنہائیاں پاک ہوتی ہیں، ان کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ اس کی ایک مثال آدم علیہ السلام اور اماں ہوا کی ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کی آنکھ جنت میں کھولی، ارد گرد تمام نعمتیں تھیں،
لیکن پھر وہ اداس رہتے تھے، اور اللہ نے خود یہ سمجھانے کے لیے کہ اداسی کیوں ہے، مرد اور عورت کے اندر ایک دوسرے کے لیے طلب رکھی ہے جس سے وہ سکون حاصل کر سکے، اور اس سکون کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اماں حوا کو بھیجا اور آدم علیہ السلام کو سکون عطا کیا اور اداسیاں ختم ہو گئیں۔ جو شدت غم میں رب کی رضا کا مزہ ڈھونڈ لیتے ہیں وہ تاحیات بڑے فائدے میں رہتے ہیں۔ اور جب تم یہ سوچنے لگتے ہو کہ تاخیر کا مطلب ناممکن ہے، حالانکہ تاخیر تو اللہ کی مہلت ہوتی ہے تاکہ تم اسے اپنی رضا کے لیے منا سکو۔ اگر دیری کا مطلب اللہ کا انکار ہی ہوتا تو وہ اتنے لمبے انتظار کے بعد حضرت یعقوب کو یوسف سے دوبارہ کیوں ملواتا؟ لا حاصل حسرتیں لے آئی ہیں اس مقام پر بھی جہاں انسان نیند سے غافل ہو کر تہجد پڑھنے لگتا ہے۔ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کرو، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کرو۔ ہر شے ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے جس سے وہ شیشہ تلاش کرو۔ تم ضرور وہ دن دیکھو گے جب 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا تمہیں اپنی محبت کا رنگ دکھاتے ہوئے راضی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا۔ یہ صبر تمہارے لیے بڑے معجزے لانے والا ہے، اور مشکلات میں گھبرانا نہیں چاہیے۔ ستارے ہمیشہ اندھیرے میں ہی چمکتے ہیں۔